ایک چاچا جی ہیں، وہ جمع تفریق اور ضرب تقسیم پر ویڈیوز بناتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے ایک ویڈیو بنائی، قرآن کریم کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 17 ہے، رب المشرقین و رب المغربین، اور اس پہ انہوں نے حسب معمول جیسے کہ یہ ہوتے ہیں پرائمری اسکول ٹیچرز، انہوں نے علماء کو اس پہ جو ہے نا رگیدہ بھی شروع کے اندر کہ اس آیت کا مفہوم آپ مجھ سے سمجھیں، کسی مولوی سے نہ سمجھیں، اور وہ آپ کو غلط سمجھائے گا۔ اب انہوں نے جو سمجھایا ہے وہ یہ میں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ وائٹ بورڈ پہ کس طریقے سے وہ سمجھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی رب المشرقین والمغربین کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو تقسیم کر دو دو حصوں کے اندر، تو جو ایک طرف کے دو حصے ہیں اس کو مشرقین کہا گیا ہے۔ مشرقین چونکہ دو مشرق اس کا مفہوم ہے کہ دونوں مشرقوں کا رب ہے، اور اس طریقے سے مغربین جو دوسری طرف کے یہ اس دو کو حصے ہیں ان مشرق کو ایک کا لے، مغربین یہ کہا دو گیا کا ہے۔ لے، یہ یہ انہوں نے سمجھایا ہے۔ جو مغرب ایک کا لے، یہ دو کا اب لے۔ ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ ہے، اگر ایک پرائمری اسکول ٹیچر جو ہے وہ ایک دونی دونی اور دو دونی چار سمجھائے تو وہ سمجھ میں آتی بات، لیکن قرآن کریم کو سمجھانا اور پھر اس کو اپنی سمجھ کے مطابق سمجھانا یہ بڑا ایک المیہ ہے۔ انہوں نے ایک آیت کہیں سے سنی یا پڑھی اور اسی کو لے کے انہوں نے سمجھا دیا، حالانکہ مناسب یہ تھا کہ اس موضوع سے متعلق جو قرآن کریم کی دیگر آیات ہیں ان کو مد نظر رکھتے، اور اس کے بعد پھر جو مفسرین اس حوالے سے جو بات کرتے ہیں اور انہوں نے جو اس کو سمجھا ہے جغرافی اور فلکیات کی مدد سے وہ سمجھاتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اب اس پہ ہم آپ کو بتائیں کہ قرآن کریم کی 3 آیات ہیں۔ سب سے پہلے ایک آیت ہے مزمل، آیت نمبر 9 ہے، اور اس میں آتا ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، کہ وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، یعنی ایک مشرق اور ایک مغرب کا رب ہے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں۔ دوسری آیت ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 17، اس میں ہے رب المشرقین ورب المغربین، کہ 2 مشرقوں کا اور 2 مغربوں کا رب ہے۔ اب یہاں جو ہے 2 مشرق آیت کے اندر آیا ہے، 2 مشرقیں ہیں اور 2 مغربیں ہیں۔ اچھا، تیسری آیت ہے سورہ معارج آیت نمبر 40 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا اقسم برب المشارق والمغارب، کہ مشرقوں کا، بہت ساری مشرقوں کا جو رب ہے، اور مغارب، بہت ساری مغربوں کا رب ہے۔ تو 3 آیات ہمارے پاس ہو گئیں، ایک آیت کے اندر ایک مشرق کا ذکر ہے، دوسری کے اندر 2 مشرقوں کا ذکر ہے، اور تیسری کے اندر بہت ساری مشرقوں کا ذکر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ درست کیسے ہو سکتا ہے، کہ مطلب کیا، مطلب عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال تو اٹھے گا کہ مشرق ایک ہیں، 2 ہیں، یا بہت ساری ہیں، اور اگر ایک ہیں، 2 ہیں اور بہت ساری ہیں تو ان کا درست مفہوم کیا ہوگا۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو ہم اس کی نشاندہی کر دیں کہ جغرافی اور فلکیات پہ جو مسلمانوں کی تحقیقات تھی وہ اہل یورپ نے لی ہیں، مغرب والوں نے لی ہیں۔ مسلمان جہاز ران تھے اور وہ پوری دنیا میں سفر کرتے تھے بحری جہازوں کا، ان کے پاس نقشے ہوا کرتے تھے زمین کے، اور اس زمین کے نقشے میں انہوں نے نارتھ ساؤتھ یعنی شمال جنوب کے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ایسٹ ویسٹ کی نشاندہی کی ہوئی تھی، مشرق اور مغرب کی۔ اب یہ جو انہوں نے دکھایا ہے، چاچا جی نے جو نقشہ دکھایا ہے، اس میں انہوں نے اوپر کی طرف جو لیا ہے ساؤتھ کو، یہ اصل میں الٹا مسلمانوں کے جو ہے نا وہ کر دیا ہے۔ مسلمان اس طرف ساؤتھ لکھتے تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ نارتھ لکھتے تھے، انگریزوں نے اس کا الٹ کر دیا، صرف ایک مسلمانوں کے آپ کہہ دیں کہ اس سے مختلف یہ دکھانے کے لیے کہ شاید یہ ہماری تخلیق ہے، لیکن بہرحال جو اصل تخلیق کے مالک ہیں وہ تو انہی کی طرف منسوب رہے گی۔ اب ایک اس کو سائڈ کو بدلنے سے وہ کوئی پوری تخلیق جو ہے نا اس کا کوئی مالک نہیں بن جاتا۔ تو یہ جو چاچا جی فرما رہے ہیں کہ علماء کو پتہ نہیں ہے، دراصل یہ نقشے جو بنائے تھے یہ علماء ہی نے بنائے تھے، اور یہ ایسٹ ویسٹ اور نارتھ ساؤتھ جو ہے یہ مسلمانوں کی، مشرق مغرب شمال جنوب، یہ مسلمانوں کی نشاندہی کی ہوئی تھی۔ اب رہا یہ سوال کہ جو قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ 2 مشرقیں یا بہت ساری مشرقیں، اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو اس کے لیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر کبیر انہوں نے لکھی ہے، اور امام فخر الدین رازی کی اس تفسیر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس تفسیر کے اندر فلکیات کے مباحث، یعنی چاند ستاروں کی جو مباحث ہیں اور قدرت کی جو یہ تخلیق ہے زمین آسمان کی، اور پھر ان کی گردش ہے افلاک کی، اور ان ساری چیزوں سے جو متعلق جو ابحاث ہیں
وہ اتنی زیادہ اس تفسیر کے اندر ڈال دی ہیں کہ یہ تفسیر کی کتاب کم لگتی ہے اور فلکیات کی کتاب زیادہ لگتی ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ صرف بتانے کے لیے آپ کو بتایا کہ وہ اس معاملے میں اس موضوع پر وہ ماہر شخص ہیں جو فلکیات پہ بڑی گہری رائے اور ماہرانہ رائے رکھتے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ سورج ہر دن ایک نئی جگہ سے نکلتا ہے، اس کا مطلع سورج کے طلوع ہونے کی جو جگہ ہے وہ بالکل ہر روز مختلف ہے۔ وہ اس طرف دائیں طرف سے اور اس طرف یوں جو ہے وہ شروع ہوگا ایک جگہ سے اور دوسری طرف جائے گا، تو اس طریقے سے سال کے بعد پھر دوبارہ سے اپنا چکر جو ہے وہ شروع کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مغرب والی سائیڈ ہے، تو اب جو سورج نکل رہا ہے ایک جگہ سے وہ ایک مشرق، وہ دوسری جگہ سے دوسری مشرق، تیسری جگہ سے تیسری مشرق اور چوتھی جگہ سے چوتھی مشرق ہو گئی۔ یہ سمجھانے کے لیے ہم آپ کو بات کر رہے ہیں۔ تو اب ایک بالکل یہ سائیڈ ہو گئی اس کی مشرق کی طلوع ہونے کی جگہ جو ہے، ایک بالکل جو ہے مشرق کی یہ سائیڈ ہوگی جہاں سے سورج جو ہے نکل رہا ہے۔ اب ان دو انتہاؤں کو مشرقین کہا گیا ہے، یعنی جتنے بھی مطلع ہیں ان سب کو کور کرنے کے لیے، جیسا عام طور پہ ہم کہتے ہیں دونوں جانبوں کو ہم شامل کر لیں، تو سورج طلوع ہونے کی جو یہ دونوں اطراف ہیں ان اطراف کو مشرقین کہا گیا ہے، اور اسی طریقے سے مغربین اوپر والی طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں دوسری طرف، یہ مغربین جو کہا گیا ہے، یعنی یہ جتنے بھی وہ غروب ہونے کی جو جگہ تھی ان دونوں کی سائیڈ والی جگہوں کو مغربین جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو تمام مشارق اور تمام مغارب ان سب کو کہا جائے گا، اور مشرقین جو ہے وہ ان دونوں انتہاؤں کو کہا جائے گا، اور اس پوری ایک سمت کو یعنی جو مشرق والی جو یہ سائیڈ ہے اس سائیڈ کو مشرق کہا جائے گا اگر ایک لفظ بولا گیا ہے۔ تو ایک لفظ سے مراد ہوگا وہ سمت مراد ہے، اور دو سے مراد ہوگا کہ ان دونوں کے جو دائیں اور بائیں طرف کے جو انتہا ہیں وہ مراد ہے، اور جو مشارق اور مغارب کہا گیا ہے تو یہ وہ تمام نقاط ہیں مشرق کے طلوع ہونے کی جو جگہیں ہیں 1 2 3 4 5 6، یعنی پورا سال جہاں سے وہ طلوع ہوتا ہے ان تمام جگہوں کو شمار کر کے مشارق اور مغارب کا لفظ کہا گیا ہے۔ یہ اس کا درست مفہوم ہے قرآن کریم کی آیت کا، جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ یہ ہم نے ساتھ ساتھ اسکرین شاٹ جو ہے نا وہ ڈال دیے ہیں ان کی کتاب کے، اسے آپ جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا، اور قرآن کریم کی جب تک پوری آیات سامنے نہ ہوں ایک آیت کو سامنے رکھتے ہوئے تفسیر کر دینا یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور دوسری اس سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس میں اپنی رائے سے تفسیر کرنا۔ جو متقدمین علماء ہیں، جو ماہرین ہیں اس حوالے سے، جنہوں نے اس پر لکھا ہے، بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے، ان کی آراء کیا ہیں اور کیا ان کے دلائل ہیں، ان کا تجزیہ کرنے کے بعد ہی کوئی اس کی تفسیر اور تشریح کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وائٹ بورڈ آپ نے لے لیا اور ایک کیمرہ آپ کے پاس ہے اور آپ اس کی جو من مانی تفسیر اور تشریح کر دیں اور بہت سارے لوگوں کی گمراہی کا باعث بن جائیں۔